انتہائی عزت کے لائق، احترام کے لائق جملہ حاضرین و سامعین کرام، قرآن عزیز فرقان مجید کی سورہ والضحیٰ شریف کی کچھ آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ گزارشات معروضات عرض کرنا چاہتا ہوں مالک و مولا میں اس کے مطابق عقیدہ رکھنے کی اور عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ بحمد اللہ تعالی اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنے فضل سے ماہ ربیع الاول شریف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ولادت شریفہ کے پرمسرت ایام دوبارہ دیکھنا نصیب فرمائے ہیں۔ گرامی قدر حاضرین، یہ ماہ مبارک ایسا مقدس مہینہ ہے کہ تمام سال میں بندے نے جو کچھ فتنوں، پریشانیوں، آزمائشوں اور خاص طور پر دینی بد اعتقادی کے گرد و غبار اور آثار اس کے قلب پر جو پڑتے ہیں، اور سارا سال رنگ رنگ کی زبانیں، نالائق اور نازیبا الفاظ جو سنے ہوتے ہیں، رب العالمین جل وعلا اس ماہ مبارک کی برکات سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے ذکر خیر کے برکت سے اور سرکار کی ذات والا صفات سے متعلق جو عقائد و نظریات کے بیانات اس ماہ مبارک میں ہوتے ہیں، باری تعالی جل وعلا ان تذکروں کی برکت سے اور عقائد و نظریات کی سماعت سے تمام سال جو بدعقیدگی اور نالائق الفاظ کا زنگ دلوں پر پڑتا ہے، رب العالمین جل وعلا اس زنگ کو سرکار کے ذکر سے دور فرما دیتا ہے۔ اس کی مثال آپ ایسے ہی سمجھیے کہ زمانہ جاہلیت میں رہتے ہوئے اس زمانے کے لوگوں کے دلوں پر جو جاہلیت کے آثار آئے، اللہ رب العالمین جل وعلا نے آقائد عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ولادت اور سرکار کی بعثت کے ساتھ جاہلیت کے ان آثار کو جیسے دور فرما دیا تھا، اس کا اثر آج بھی اس طرح سے باقی ہے کہ چونکہ ماہ مبارک ربیع الاول تھا، جب سرکار کی ولادت ہوئی تو جاہلیت کے اثرات دور ہو گئے۔ اب بھی زمانے کی جاہلیت بدعقیدگی کے لحاظ سے جو آپ کے اور ہمارے دلوں کو زنگ آلود کرتی ہے، اب بھی جب وہ ماہ مبارک ماہ ربیع الاول آتا ہے تو اس کے وہ اثرات جو اس سال تھے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی تشریف آوری اس کائنات میں ہوئی، ان آثار کی برکت آج بھی اس مہینے میں ایسے موجود ہے کہ جس طرح جاہلیت کے آثار اس سال دور ہو گئے تھے، جب بھی ماہ ربیع الاول آتا ہے تو بدعقیدگی کے جتنے اثرات ہیں وہ آج بھی اس ماہ مبارک کی وجہ سے اللہ دور فرما دیتا ہے۔ گرامی قدر حاضرین، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر سادہ لفظوں میں آپ کے سامنے عرض کرنا مقصود ہے۔ مسلسل سفر کی وجہ سے اور پروگراموں کی وجہ سے، شہروں کے باہر رہنے کی وجہ سے، اور آرام بھی کوئی اتنا نہیں کہ جتنا ویسے ضرورت ہوتی ہے جسم کی، آج بھی ابھی آپ سے فارغ ہو کے سیدھا کراچی کے سفر پر روانہ ہو جاؤں گا، اور کل صبح کی فلائٹ سے واپس لاہور، اور پھر شام کے پروگرام، اور اس طرح بہت زیادہ مصروفیات جو ہیں وہ سرکار کا صدقہ چل رہی ہیں۔ ابھی بھی میرا ایک کان جو ہے وہ شاید بند ہے چھاتی خراب ہونے کی وجہ سے، تو بہرحال اب میرے کان میں تو آواز جتنی آ رہی ہے وہ اتنی ہی صحیح۔ آپ ان مسائل کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا جو اس وقت میں آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ گرامی قدر حاضرین، انبیاء کرام صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین کی تشریف آوری خلق کی رشد و ہدایت کے لیے ہوتی ہے، یعنی اللہ رب العالمین جل وعلا مخلوق کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث فرماتا ہے۔ اب لوگ چونکہ یعنی جو سامنے موجود ہوتے ہیں انبیاء کی امت کے طور پر، انسان اپنی طبعیت کے لحاظ سے اور طبیعت کے لحاظ سے مختلف ہیں۔ یہاں عقل کا تفاوت بھی ہوتا ہے، سوچ فکر کا تفاوت بھی ہوتا ہے،
اور سوچنے سمجھنے کا بھی انداز مختلف ہوتا ہے۔ ہر قسم کا بندہ سامنے انبیاء کرام علیہ السلام کے موجود ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا طبائع اور مختلف العادات، مختلف مزاج لوگوں کے احوال کو پیش نظر رکھ کر انبیاء کرام، جملہ انبیاء کرام علیہم السلام کو ظاہراً و باطناً ایسے کمالات عطا فرماتا ہے کہ عمومی طور پہ ظاہری لحاظ سے بھی کسی انسان میں وہ کمال موجود نہیں ہوتا، باطن تو پھر ان کے برابر کسی کا ہو ہی نہیں سکتا۔ ظاہری لحاظ سے بھی، ظاہر لحاظ سے مطلب یہ ہے کہ ان کی شکل صورت بھی جو ہے وہ اعلیٰ ہوتی ہے۔ شکل صورت میں دیکھا جائے تو ظاہری جو ان کا جسد مبارک ہے، ان کے جو ابدان مبارکہ ہیں انبیاء کے، ان کے اعضاء شریفہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا ایسے اعلیٰ بناتا ہے کہ عمومی طور پہ کسی کا خد و خال، کسی کی آنکھ، کسی کی سماعت، کسی کے لب، کسی کے دندان اور دہن ایسا نہیں ہوتا جیسا انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا عطا فرماتا ہے۔ ظاہراً ہوتا ہے ایسا ہی ہے، ظاہراً خلق میں، تخلیق میں ایسے ہی ہوتا ہے، کان ایسے ہی ہوتے ہیں، خد و خال ایسے ہی ہوتے ہیں، لیکن ان میں جو اوصاف اور کمالات اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے رکھے ہوتے ہیں وہ اوصاف عمومی طور پہ مخلوق میں موجود نہیں ہوتے۔ انبیاء کرام صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین سب کو اللہ رب العالمین جل وعلا نے مختلف کمالات عطا فرمائے، لیکن کمالات کے اظہار کی انتہا، کمالات کی انتہا نہیں، بلکہ انبیاء کرام علیہ السلام کے کمالات کے اظہار کی انتہا اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ انتہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ذات والا صفات میں آپ کو نظر آئے گی۔ یہ کمالات کے اظہار کی قید اس لیے لگا رہا ہوں، کمالات تو اتنے زیادہ ہیں، اتنے زیادہ کہ 63 سالہ ظاہری حیات مبارکہ جو ہے وہ کم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تمام کمالات کو بیان کرنے کے لیے، اس کے اظہار کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے لیے حیات مبارکہ منتخب فرمائی ہے، وہ ظاہری حیات بھی کم۔ فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہی اسی پہلو کی طرف اشارہ فرماتے ہیں، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، یعنی یا رسول اللہ آپ کی ذات والا صفات میں اللہ نے جو کمالات رکھے ہیں ان کمالات کو حد میں لانا، شمار میں لانا، یہ تو آپ کی ذات کے لیے عیب ہے۔ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کمالات کے اظہار کی انتہا اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ذات والا صفات میں آپ کو نظر آئے گا۔ گرامی قدر حاضرین، حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کا سب سے بڑا ظاہری جو وصف ہوتا ہے اعلیٰ، سب سے عظیم وصف وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا ان کے ظاہر وجود میں کوئی ایسا عیب، کوئی ایسا نقص جو مخلوق کے لیے نفرت کا باعث ہو، رب العالمین جل وعلا ان کے قریب بھی نہیں آنے دیتا۔ اگر آپ سمجھنا چاہیں تو بجائے اس کے کہ میں ایک ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ دست مبارک کیسا ہوتا ہے، گوشت مبارک کیسے ہوتے ہیں، جبین کیسی ہوتی ہیں، آنکھیں کیسی ہوتی ہیں، ان سب کا خلاصہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو یوں سمجھیے کہ ظاہر عادت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا ابدان کے لحاظ سے انہیں یہ کمال عطا فرماتا ہے کہ ان کے جسم میں کوئی عیب اور نقص ہوتا ہی نہیں۔ جب کوئی عیب نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے، اب آپ خود تصور فرمائیے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا باطن تو باطن رہا، ان کا ظاہر کیسا بناتا ہے۔ حال یہ ہے کہ ظاہر میں اگرچہ وہاں بشریت ہوتی ہے، انسانیت ہوتی ہے، لیکن رب العالمین جل وعلا ان کی بشریت بھی ایسی ترتیب فرماتا ہے اور ان کی جو انسان ہونا ہے وہ بھی باری تعالیٰ جل وعلا ایسا بناتا ہے کہ ظاہر حال میں ان کا جو ظاہر ہے، یعنی جو ظاہری ابدان ہیں، بشریت ہے، یہ ساری کے ساری مغلوب ہو جاتی ہے، بشریت کے اوصاف جو ہیں وہ مغلوب ہو جاتے ہیں، اور جو روح کے اور عالم بالا کے اوصاف ہیں، جو انبیاء کرام علیہ السلام کا وطن اصلی ہے، وطن اصلی کے اوصاف جو ہیں وہ ہمیشہ ان کی ذات پر غالب رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو بندہ ان سے جس کمال کا اظہار بھی چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا ان کے ظاہری ابدان سے بھی وہ عطا فرما دیتا ہے۔ میں صرف مثال کے طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے کچھ ظاہر اجسام کے احوال آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں،
اور اس وقت میرے پیش نظر حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تفسیر عزیزی ہے۔ یہ غالباً آپ نے 2.5 پارے شروع والے اور 2 پارے آخر کے، یہ تقریباً 4.5 پاروں کی تفسیر آپ نے بیان فرمائی ہے 4 مجلدات میں۔ سورہ والضحیٰ شریف کی تفسیر میں حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سرکار کے اوصاف اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات 2 قسم ہیں۔ پہلی قسم وہ ہے کہ جن اوصاف اور خصوصیات میں دیگر انبیاء کرام علیہم السلام آپ کے ساتھ شریک ہیں، یعنی ایسے اوصاف اللہ رب العالمین جل وعلا نے پہلو انبیاء میں سے بھی کسی نہ کسی کو عطا فرمائے، اور وہی خصوصیات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا فرمائیں۔ لیکن بعض خصوصیات ایسی ہیں کہ جملہ انبیاء کرام علیہم السلام میں سے کوئی ایک بھی حضور کا اس میں شریک نہیں ہے، بلکہ وہ تمام کے تمام خصوصیات اللہ رب العالمین جل وعلا نے صرف اور صرف محبوب کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ذات میں ودیعت رکھی ہیں۔ اگر اس کی کوئی نظیر پہلو میں یا بعد والوں میں تلاش کرنا چاہے گا وہ ملے گا ہی نہیں، اس لیے کہ اللہ نے بنایا ہی نہیں ایسا۔ یہ دوسری قسم کی خصوصیات ہیں۔ اچھا وہ تو الگ ہیں، وہ بیان کرنے کی بجائے میں جو آپ کے سامنے ظاہر حال عرض کرنا چاہتا ہوں۔ گرامی قدر آدین، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا پہلا وصف اور پہلی خصوصیت جس کا اظہار حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے جو نگاہ حضور کو عطا فرمائی ہے، سرکار کی نگاہ کا عالم یہ ہے کہ اس کو اپنی نگاہ جیسا آپ نہ سمجھیے گا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو اللہ رب العالمین جل وعلا نے نگاہ ایسی عطا فرمائی ہے کہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم جس طرح اپنے سامنے ملاحظہ فرماتے ہیں، ایسے ہی بغیر مڑ کر دیکھے امام الانبیاء پیچھے بھی ملاحظہ فرما لیتے ہیں۔ اور جس طرح عمومی طور پر روز روشن میں کوئی شے فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کے سامنے رہتی ہے، شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رات کی تاریکی میں روشنی کے اسباب کچھ بھی نہ ہوں، تب بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ہی ایسی ہے کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم روز روشن میں ملاحظہ فرماتے ہیں، رات کی تاریکی میں بغیر روشنی کے بھی حضور ایسے ہی ملاحظہ فرماتے ہیں۔ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، چونکہ آپ وہ محدث ہیں کہ بر صغیر کا ہر عالم یہ کہتا ہے کہ ہماری سند آپ سے جا ملتی ہے، لیکن آگے جا کے جب تفریق ہوتی ہے تو تفریق کے بعد 2 جماعتیں سامنے آتی ہیں۔ ایک وہ ہے کہ جو ہے شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگردوں میں سے ہی اور ان کے تلامذہ میں آتے ہیں، لیکن عقیدہ نظریہ یہ ہے کہ حضور کو دیوار کے پیچھے کا بھی پتہ نہیں۔ اور دوسری جماعت وہ ہے جو کہتے ہیں کہ تم دیوار کی بات کر رہے ہو، ہم کہتے ہیں عرش کے پار بھی کچھ ہو تو حضور وہ بھی ملاحظہ فرماتے ہیں، تمہیں کس نے کہا وہ؟ یہ فرق ہے، یہ بر صغیر پاک و ہیل کا فرق ہے۔ بریلوی نہ کہلائیں آپ، لیکن وہ نظریات تو دیکھیں نا جو فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیے ہیں، کس میں پائے جاتے ہیں کس میں نہیں پائے جاتے۔ بھائی امتیاز تو کرو، آپ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اب یہ غصہ کرنے والی بات نہیں، یہ ساری کی ساری علمی باتیں ہوتی ہیں جو میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ آپ دیوبندیوں کو دیکھیں، وہ بھی دعوے دار ہیں کہ ہمارا شجرہ علم جو ہے وہ جا کر شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ملتا ہے۔ وہابی بھی اسی چیز کے دعوے دار ہیں کہ ہمارا شجرہ علم بھی شاہ عبدالعزیز صاحب سے ملتا ہے۔ تو یہ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود بول کے جو بات کہہ رہے ہیں کہ تمہارا باپ سمجھے گا، بھائی یہ کون سمجھے گا اور یہ کون پڑھائے گا؟ یہ فارسی تفسیر ہے آپ کی۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سورہ والضحیٰ شریف کی ضمن میں لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں خصوصیات ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وبارک وسلم را بر بدن مبارک اشداد بودند بود کہ حضرت صلی اللہ علیہ وبارک وسلم از پسے پشت پیٹھ پیچھے بھی، یعنی اپنی پشت پیچھے جو ہو رہا ہے نظر کے سامنے نہیں۔ شاہ جی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں از بسے پشت خود می دیدند چنانچہ از پیش روئے خود می دیدند۔ فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نباہ مبارک کی یہ شان ہے کہ حضور جس طرح بغیر تکلف کے اپنے سامنے ملاحظہ کرتے ہیں، ایسے ہی بغیر گردن ہلائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے بھی ملاحظہ فرما رہے ہوتے ہیں۔ یہ آپ کا اور ہمارا کام ہے کہ ہمیں نگاہ اٹھانی پڑتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ جو بات کرنا چاہتے ہیں اس بات کو سمجھیے گا، اللہ رب العالمین جل وعلا نے سمجھنے کے لیے اور جناب والا آسانی اور سہولت کے لیے جو جہاد ہیں عمومی طور پہ جس کے ساتھ ہمارا سامنا پڑتا ہے وہ 6 جہاد ہیں، 6 جہتیں ہیں۔ 6 جہتوں کا مطلب یہ ہے ایک سامنے کی جہت ہے، ایک پیچھے کی جہت ہے، دائیں ہیں بائیں ہیں اوپر ہے اور نیچے،
یہ 6 جہتیں ہیں کہ جہاں انسان دیکھتا ہے کلی طور پر. 7ویں جہت ہمیں تو نظر نہیں آئی, ہو سکتا نظر آ جائے, انہوں نے علم بہوں عقیدہ ہے. 6 ہوتی ہیں, سمجھا, یا بندہ سامنے دیکھتا ہے, یا پیچھے دیکھتا ہے, یا اوپر دیکھتا ہے, نیچے دیکھتا ہے, دائیں دیکھتا ہے, یا بائیں دیکھتا ہے. اب عام طور پہ آپ کا یہ تجربہ کی بات ہے, دل آیات میں سے ہے, اس پر کسی قسم کا کوئی زور لگانے کی بات نہیں. یہ تو آپ کا بھی تجربہ ہے, اس میں نہ آپ اختلاف کریں گے, نہ میں کروں گا, نہ کوئی اور ہو سکتا ہے جو ہمارے مشرب کا نہیں ہے وہ اختلاف کرے. کوئی نہیں کرتا. کیا کہ آپ کا اور میرا وصف یہ ہے کہ جب ہم دیکھنا چاہیں تو جس سمت میں بھی ہم دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں اپنی نظر اس طرف کرنا پڑے گی. اگر آپ یہ عقلی بات ہے, دل آیات میں سے ہے. اگر آپ اس وقت میرا منہ آپ کی طرف ہے اور میں یہاں سامنے دیکھنا چاہتا ہوں تو ظاہر ہے میری نگاہیں آپ کی طرف. اگر میں دائیں دیکھنا چاہوں تو گردن دائیں موڑنا پڑے گی, اگر بائیں دیکھنا چاہوں تو گردن بائیں موڑنا پڑے گی, اوپر دیکھنا چاہوں تو سر اوپر کرنا پڑے گا, نیچے دیکھنا چاہوں تو سر نیچے کرنا پڑے گا, اور اگر پیچھے دیکھنا چاہوں تو مجھے گردن موڑ کر بھائی پیچھے منہ کرنا پڑے گا. اور مسئلہ اصل یہ ہے کہ جس سمت میں آپ اور میں دیکھ رہے ہوں گے باقی 5 جہتیں جو ہیں وہ اس وقت ہماری مخالف قرار پائیں گی. شاہ صاحب کی وضاحت نہیں, یہ وضاحت میں کر رہا ہوں آپ کے سامنے اس جملے کی کہ 5 جہتیں وہ ہماری مخالف قرار پائیں گی. تو جس سمت مخالف سمت میں ہمیں دیکھنا پڑے گا, گردن اور سر ہمیں اس طرف موڑنا پڑے گا. شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عبارت کا خلاصہ یہ ہے, آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے ایسا تکلف نہیں رکھا جو آپ کا اور میری محتاجگی ہے کہ ہم اپنی سامنے والی سمت کے علاوہ کسی اور دیکھنا چاہیں مخالف سمت میں تو ہمیں گردن موڑنا پڑے. یہ تکلف اللہ نے سرکار کے لیے نہیں رکھا. سرکار کا چہرہ پاک جس طرح بھی ہو جائے باقی 5 جہتیں بھی ایسے ہی حاضر موجود رہتی ہیں جیسے سامنے والی جہت حضور کے سامنے ہوتی ہے. شاید ہو سکتا ہے آپ اور میں عقلی طور پہ اس مسئلے کو نہ سمجھنا چاہیں, نہ سمجھ سکیں, لیکن بہرحال حال یہی ہے. یہ بھی سمجھیے گا, تعجب کی بات یہ ہے اگر آپ اور میں کسی سمت میں بھی دیکھ رہے ہوں, کسی سمت میں بھی, تو سامنے اگر کوئی کثیف چیز آ جائے, کوئی جسم آ جائے اور جناب والا کوئی جسہ آ جائے, تو سامنے ٹھوس چیز آ جائے تو ہماری بینائی جو ہے جناب والا یہیں رک کر رہ جائے گی. مثال کے طور پہ اگر سامنے دیوار ہے, یہ کھڑکی اگر بند کر دی جائے اور سامنے پوری کی پوری دیوار ہو, بندہ نہ چیز دیکھنا چاہے تو سامنے رکاوٹ ہے جناب, ہم دیوار کے باہر نہیں دیکھ سکتے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اب یہ بھی مسئلہ آپ سمجھیے گا. حتیٰ کہ ہمارا حال تو یہ ہے کہ اگر نیچے دیکھنا چاہیں تو یہ پتھر لگا ہے آپ کے نیچے, اس کے اوپر دری پڑی ہے. اگر آپ تلاش کرنا چاہیں کہ دری کے نیچے کیا ہے تو آپ دری سمیت نیچے نہیں دیکھ سکتے. فرق سمجھیے گا. اور پتھر کے نیچے اگر کوئی بندہ دیکھنا چاہے کہ زمین کیا ہے وہ نظر نہیں آتی. مثال کے طور پہ ہماری نگاہ کا حال تو یہ ہے کہ اگر پردہ ہی سامنے آ جائے, نہ کوئی دیوار, نہ کوئی اینٹ, نہ کوئی پتھر, خالی کو پردہ ہی موٹا سامنے آ جائے تو اس پردے کا عالم یہ ہے کہ وہ ہماری نگاہ کے لیے رکاوٹ بن جائے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی بینائی ایسی نہیں کہ سامنے دیوار آئے حضور کو نظر نہ آئے, سامنے نظر نہ آئے. پہلا معجزہ حضور کی نگاہ کا یہ ہے, ظاہری جسم کا معجزہ عرض کر رہا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری نگاہ مبارک کا عالم یہ ہے کہ پہلا کمال یہ کہ ایک تو تمام جہات سرکار کے لیے برابر. جب تمام جہات برابر ہیں, چہرہ مبارک جس سمت میں بھی ہو, باقی 500 جہات حضور کے سامنے ہیں, اور ایسی ویسی سامنے نہیں, بلکہ حال یہ ہے کہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ایک سمت میں اگر دیکھ رہے ہیں, حضور اوپر دیکھنا چاہیں تو اللہ نے یہ محتاجگی بھی سرکار کے لیے نہیں رکھی کہ حضور سر مبارک اوپر کریں, سر مبارک اوپر کریں. یہ سر مبارک اوپر کیے بغیر رب العالمین جل وعلا نے نگاہ مبارک ایسی عطا فرمائی ہے, فقط حضور ارادہ فرمائیں کہ اوپر کا نظر آئے تو صرف آسمان تک نظر نہیں آتا بلکہ 7 آسمان بھی نظر آ رہے ہیں, ان کی مخلوقات بھی نظر آ رہی ہیں, عرش اعظم بھی نظر آ رہا ہے, جنت بھی سامنے ہے, جہنم بھی سامنے ہے. کوئی شے ایسی ہے کہ حضور اوپر دیکھنے کا ارادہ فرمائے اور سرکار کی نگاہ سے وہ چھپی ہوئی رہ جائے؟ کچھ بھی نہیں ایسا. اگر فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ارادہ فرمائیں کہ زمین کے نیچے کا نظر آئے, زمین کے نیچے چاہے مٹی ہے, چاہے پتھر ہے, پانی ہے, حتیٰ کہ پاتال تک, سجین تک, نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم جو دیکھنا چاہیں, فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زمین رکاوٹ نہیں. حضور ارادہ فرمائیں تو ہر شے سامنے آ رہی ہے. حضور سامنے دیکھنا چاہیں, کسی اور علاقے کو دیکھنا چاہیں, کسی ملک کو دیکھنا چاہیں, نہ کوئی ملک چھپا ہے نہ علاقہ چھپا ہے, حتیٰ کہ ملکوت اعلیٰ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے حضور سے چھپایا نہیں. بس حضور کو نگاہ اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں, میرا حضور ارادہ فرمائیں جو شے دیکھنا چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فرما دیتا ہے. نگاہ اٹھانے کی بھی محتاجگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں رہ جاتی.
یہ ظاہری نگاہ کا جو ہے وہ اثر ہے۔ میں مثالیں اس پر پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے، شاید ہو سکتا ہے یہیں پر بات مکمل ہو جائے۔ فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی نگاہ مبارک، میں نے عرض کیا 6 جہات سامنے ہیں، 6 کی 6 سمتیں سامنے، کسی قسم کی کوئی محتاجگی ایسی نہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو دیکھنے کا تکلف کرنا پڑے، کوئی محتاجگی نہیں۔ مثال دیکھیے گا، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو بلایا، حضرت جعفر طیار مولا کائنات کے بھائی، اور تیسرے صحابی حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین، یہ 3 صحابی حضور نے بلائے، یہ جامع صحیح بخاری کی روایت، بلایا اور بلا کر جھنڈا حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں تھمایا، اور موتا، مقام موتا ایک علاقہ ہے جہاں فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد کرنا ہے، وہاں تشریف لے جائیے۔ اور وہاں شروع میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر زید بن حارثہ شہید ہو جائیں تو جھنڈا جو ہے وہ جعفر طیار کے ہاتھ میں جائے گا، یہ پہلی تلقین ہے حضور کی، اور اگر جعفر طیار شہید ہو جائیں تو جھنڈا عبداللہ بن رواحہ کے ہاتھ میں رہے گا، یعنی قائد وہ قرار پائیں گے، اور اگر عبداللہ بھی شہید ہو جائیں تو تم اپنے میں سے چاہے جس کو سربراہ اپنا مقرر کر لینا، وہ تمہیں اجازت ہے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی، لشکر بھیج دیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت یہ لشکر چلا گیا اور سامنے کے حالات جو ہیں وہ پیش آئے، یعنی جنگی معاملات پیش آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم مسجد نبوی شریف کے دروازے پر کھڑے ہو گئے۔ صاحب مدارج النبوہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بطور شرح کے جو جملہ لکھا وہ یہ تھا کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک جو ہے وہ مسجد نبوی شریف کے دروازے پر تھا، دست مبارک ایسے دروازے پر رکھا ہوا، اور سرکار مسلسل روتے جا رہے ہیں، حضور روتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں، اصحاب پیچھے کھڑے ہیں، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم فرماتے ہیں کہ لو میرے اصحاب دیکھو، اب زید بن حارثہ شہید ہو گئے ہیں۔ موتا کا مقام مدینہ منورہ سے ہزاروں میل دور، اچھا زید بن حارثہ شہید ہو گئے ہیں، اب جھنڈا جعفر طیار کے ہاتھ میں آیا ہے۔ حال یہ ہے، نبی علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں کہ ایک بازو کٹ گیا ہے، اب دوسرا بازو بھی ان کا کٹ گیا ہے، اب میرا بھائی جعفر طیار بھی شہید ہو گیا ہے، اور اس کے بعد عبداللہ، آپ فرماتے ہیں کہ اب جھنڈا عبداللہ ابن رواحہ کے ہاتھ میں آیا ہے۔ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن رواحہ بھی شہید ہو گئے ہیں۔ ایسے لگتا ہے جیسے کچھ سکرین حضور کے سامنے حضور دیکھی جا رہے ہیں، ملاحظہ فرمائی جا رہے ہیں، اصحاب کو نظر نہیں آ رہا۔ اصحاب کا تو ایمان اور اعتقاد ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک یوں ایسے مسجد نبی شریف کے دروازے پر حضور احوال بیان فرما رہے ہیں جنگ کے۔ اچھا، احوال بیان کرتے کرتے یہ عالم آیا جب حضرت عبداللہ ابن رواحہ کے بارے میں بھی حضور نے فرمایا شہید ہو گئے ہیں، تو اس کے بعد لشکر میں جو جھنڈا ہے وہ یہاں غزوہ موتا کے مقام پر جھنڈا لیا حضرت خالد ابن الولید رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ جب آپ کے ہاتھ میں آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نام تو آپ کا نہیں لیا تھا، فرمایا تھا زید شہید ہو جائیں تو جھنڈا جعفر طیار سنبھالیں گے، جعفر شہید ہو جائیں تو عبداللہ ابن رواحہ سنبھالیں، اور عبداللہ بھی شہید ہو جائیں تو چاہے جس کو پھر تم اپنا قائد لشکر مقرر کر لینا۔ اب لشکر کے اتفاق سے جس وقت سالار حضرت خالد ابن الولید قرار پائے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں مدینہ شریف میں یہ جملہ کہا، فرمایا مبارک ہو اصحاب، اب جھنڈا اللہ تبارک و تعالیٰ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کے ہاتھ میں آیا ہے، اور جیسے ہی اللہ نے فتح عطا فرمائی، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے شہر بھی فتح فرما دیا ہے۔ حضور رو رہے ہیں۔ یہ سارا احوال نبی علیہ السلام نے وہیں مدینہ منورہ میں کھڑے ہو کر بیان فرمایا۔ طبرانی، ابو یعلا، مسلم وغیرہ نے لکھا، یہ حدیث روایت کی۔ کچھ دن گزرے، قاصد آیا، یعلا ابن منیہ یہ آئے، اور آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں ایک مہر بند جو ہے وہ خط ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موتا سے آیا ہوں۔ سرکار پھر اپنی مسجد شریف میں ہیں، یا رسول اللہ موتا سے آیا ہوں۔ آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبر لائے ہو؟ جی ہاں یا رسول اللہ، قائد لشکر، سالار لشکر حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوہ کا حال بیان کیا ہے۔ آقا مولا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے انہیں مخاطب کیا، اور مخاطب کر کے حضور نے ارشاد، فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان شئت فاخبرنی وان شئت اخبرتک۔ حضور صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تمہاری مرضی ہو تو تم بیان کر دو، لیکن اگر چاہو تو میں نہ بیان کر دوں کہ وہاں کیا پیش آیا ہے۔ صحابہ کا اعتقاد، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آپ بیان فرمائیں گے میرے سے کہیں آگے ہوگا، حضور آپ سچے ہیں، اصدق الصادقین ہیں، حضور آپ بیان فرمائیے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا حال
فأخبره رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبرهم كلهم ووصفه لهم۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کے سامنے جملہ احوال جو اس وقت غزوہ موطا میں پیش آئے بغیر حاضر رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے وہ سارے کے سارے احوال جو ہیں وہ بیان فرمائے۔ صحابی کے لفظ کیا تھے جو وہاں دیکھ کر آئے تھے؟ انہوں نے کہا والذی بعثک بالحق، والذی بعثک بالحق، قسم اس ذات کی جس نے حق کے ساتھ آپ کو مبعوث فرمایا، ما ترکت من حدیثہ حرفا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ خالد نے لکھا ہوا تھا خط ابھی کھولا نہیں، مور ابھی ٹوٹی نہیں ہے۔ آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا حضور لفظ آگے پیچھے ہونا بڑے دور کی بات ہے، ایک حرف بھی ایسا نہیں ہے جو خالد نے لکھا ہو آپ نے بیان نہ کیا ہو، بلکہ جملہ احوال جو آپ نے بیان فرمائے ہیں یہ سارے کے سارے سچ ہیں اور حق ہیں، خط میں بھی یہی کچھ لکھا ہوا ہے۔ اس پر فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب وہ بات جس کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا سرکار نے وہ فرمائی۔ وہ جملہ کیا تھا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ رب العالمین جل وعلا نے تمام زمین جو ہے وہ میرے سامنے کر دی ہے، میں اس معرکہ کو بھی ایسے ہی ملاحظہ کر رہا ہوں جیسے تمہیں ملاحظہ کر رہا ہوں، کوئی شے میرے سے اوپر چھپی ہوئی نہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہزاروں میل دور جو مسئلہ پیش آیا فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے وہاں بغیر حاضر رہے میرا بیان نہیں کیا بلکہ پہلے دیکھا ہے اور پھر بیان فرمایا ہے۔ آپ اندازہ فرمائی ایسے کوئی شاہی جذبات ہی چھا گئے ہو، پتہ نہیں کیا مسئلہ توڑا، یہ کیسے ہو سکتا ہے نیچے دیکھیں تو نیچے کا سارا نظر آئے، اوپر دیکھیں تو اوپر کا سارا نظر آئے۔ میں کہتا بھائی ایمان آدمی محبت رسول ہوئے نا دل دے اندر، یہ توڑے دل تے او غبار آثار نے زمانے جاہلیت ہے، چونکہ تسی میلاد دے منن والے نہیں، تسی تاں بھی جاہلیت چی رہندے ہو، مولوی بھی ہو جاؤ تاں بھی ہوئی تہاڈا حال ہے۔ تے اساں چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے میلاد شریف دے اقرار کرنے والے سرکار نال محبت کرنے والے لوگ ہاں، آپ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے اوصاف پڑھی دیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ خیر تمہارے جیسے بے ایمانوں کے جو تشویش واسے الفاظ ہیں جس سے ہمارے دل جو میلے ہوتے ہیں، یہ ایام جب آتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا ہر شہد تازی کر دیتا ہے، دل تازہ ہو جاتے ہیں، دلائل تازہ ہو جاتے ہیں۔ کہوں گا بخاری اٹھا، مسلم اٹھا، تو کہتا ہے زمین کے نیچے کا کیسے نظر آئے گا؟ یاد کر وہ حدیث مبارکہ جو امام بخاری لائے ہیں کہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کیا یہ فرمایا نہیں تھا کہ ان قبر والوں کو کون جانتا ہے؟ یا رسول اللہ میں جانتا ہوں، کون ہے یہ؟ حضور زمانے جاہلیت کے ہیں، فرمایا عذاب ہو رہا ہے، عذاب ہو رہا ہے۔ یہ عذاب قبر دے اندر زمین دے تھلے ہو رہا ہے یا اوپر ہو رہا ہے؟ فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے زمین کے نیچے کا حال بیان نہیں کیا۔ آپ اندازہ فرمائیے حال یہ ہے حضور کی نگاہ کا، یہاں تو حضور موجود ہیں، قبر کو دیکھ رہے ہیں، بعض قبور ایسی بھی ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ نہیں کی لیکن سرکار کی نشاندہی کی ہے، تو حضور نے وہاں بھی اندر کا حال بیان کیا۔ اٹھاؤ جامع ترمذی یاد کرو اور کتاب التفسیر، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی سفر میں ہے، کسی مقام پر خیمہ ڈال دیا، وہاں بیٹھے تھوڑا سا کان لگا کر سنا تو سماعت کیا، اندر سے تو آواز آ رہی ہے، کو پڑھنے والا پڑھ رہا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، سورہ ملک کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں آئے، حضور عجیب حال ہوا ہے، فرمایا کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ ایک مقام پر خیمہ لگایا تھا، وہاں بیٹھا، مجھے پتہ نہیں تھا کہ وہاں قبر ہے، تو اندر سے سورہ ملک کی تلاوت کی آواز آئی، تو سرکار تو وہاں خیمے میں موجود نہیں تھے، نہ سرکار نے سنا تھا، سنا تو صحابی رسول نے تھا، لیکن وہ کیسے آواز آ رہی ہے اور سورہ ملک کی تلاوت کی برکت کیا ہے؟ وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے اندر کا حال بغیر دیکھے بیان نہیں کیا بھلا، وہ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا چلو اس سے بھی چاہے، چلو یہ تو مدینے میں آپ کہہ لینا، مدینے میں لگائی، مدینے کے مضافات میں، تو سیاہ اٹھاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا کیا یہ جملہ بھی بھول گئے ہو کہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر انور کے پاس سے گزرا، میں نے دیکھا کہ وہ اپنی قبر انور میں نماز پڑھ رہے ہیں، قبر انور میں نماز پڑھتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اندر دیکھا ہے یا اوپر دیکھا ہے؟ بھی بات سمجھ آ رہی کوئی نہیں آ رہی؟ یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک کا حال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے شخصیات جو ہیں وہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دی ہیں۔ میں نے عرض کیا حضور سامنے دیکھنا چاہیں تو سامنے کا جیسے نظر آتا ہے اسی لمحے، اگر سرکار اوپر دیکھنا چاہیں تو اوپر بھی سب کچھ دکھائی دیتا ہے، نیچے دیکھنا چاہیں میں کہتا ہوں آپ اندازہ فرمائیے۔ یہ روایت بھی میں آپ کے سامنے عرض کر چکا، حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں تلاوت قرآن میں مصروف تھے، سواری بیت کی، 3 مرتبہ ایسا ہوا قرآن عزیز کی تلاوت موقوف کی، بند کی، مشکات کی روایت ہے،
سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے صبح فجر کے وقت، تو عرض کہ یا رسول اللہ، رات میں سورہ بقرہ شروع کرتا تھا، سواری بے قابو ہو جاتی تھی، اچانک نگاہ اٹھا کر دیکھا تو آسمان جو ہے وہ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی شامیانہ لگا ہے اور بیچ میں لالٹین اور فانوس چل رہے ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود نہیں تھے، تلاوت حضور نہیں کر رہے تھے۔ حضرت اسید ابن حدیر کے ساتھ جب یہ واقعہ پیش آیا تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم وہاں حاضر نہیں تھے، لیکن سرکار نے وجہ بیان فرمائی، اور وہ کیا؟ آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اقرأ یا ابن حدیر، اقرأ یا ابن حدیر، ابن حدیر تمہیں چاہیے تھا تم پڑھتے رہتے اس لیے کہ وہ جو تمہیں آسمان پر شامیانہ نظر آ رہا تھا، جو فانوس نظر آ رہے تھے، نہ وہ شامیانہ تھا نہ وہ فانوس تھے، بلکہ وہ اللہ کے فرشتے تھے جو رب سے اجازت لے کر تمہارے منہ سے نکلنے والے سورہ بقرہ کے الفاظ سننے کے لیے تمہارے قریب آ گئے تھے۔ اگر تم تلاوت کرتے رہتے تو جو منظر تمہیں نظر آ رہا تھا وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سب کو نظر آ جاتا۔ اب حدیث مبارکہ آپ کے سامنے ہے، صحابہ دیکھتے تو انہیں نظر آتا، آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جان قربان ہے، حضور اپنے گھر میں ہے۔ اسید نے صرف بیان کیا ہے کہ شامیانہ نظر آیا، تو حضور اپنے گھر میں بیٹھ کے بیان فرما رہے ہیں کہ شامیانہ نہیں تھا، وہ تو ملائکہ کی جماعت تھی جو تیرا قرآن سننے کے لیے زمین کے قریب آ گئی تھی۔ کون سی شے ہے جو حضور کی نگاہ سے چھپی ہوئی ہے؟ اچھا یہی حال گرامی قدر حاضرین، یہ ابھی مثالیں میں نے آپ کے سامنے ایک عضو شریف یعنی سرکار کی نگاہ مبارک کی بات کی ہے، دہن مبارک، اللہ اکبر، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، یعنی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی زبان مبارک کا حال، زبان وہی ترجمان، حال کیا ہے آپ اندازہ فرمائیے، دہن مبارک۔ ساڈا تہاڈا حال تو بڑا عجیب ہے، اللہ معاف فرمائے، یہ ابھی کھانسی آ جائے تو میں آپ کے سامنے اگر مثال کے طور پہ ٹیشو میں یا کپڑے میں اگر یہ آنکھ اور ایسے ہی دبا لوں، شاید ہو سکتا ہے یہ غصہ کر دو، بے شارن حیا نہیں آئی، ممبر تے بیٹھے ہیں، کوئی طریقہ ہے؟ نہیں سمجھ آئی؟ بجاؤ شاہ جی تو آئی لو، اپنا انتظام کراؤ۔ لیکن حال یہ ہے کہ فخر عالم صلی اللہ، یہ عام آدمی کا معاملہ، یہ میرا حال ہے، یہ آپ کا حال ہے، فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک حال ایسا نہیں۔ طبرانی کے اندر روایت موجود ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک خاتون، اس کو فحش بولنے کی بڑی عادت تھی، بہت سخت کلام کرتی تھی، برا کلام کرتی تھی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کھانا تناول فرما رہے تھے، اور کھانے میں بھی آپ کو معلوم ہے سبزی میں حضور کدو پسند کرتے تھے، گھیا جس کو آپ کہتے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تناول فرما رہے تھے، دوران کھانا اس خاتون نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نہیں کھواؤ گے؟ حضور مجھے نہیں کھلائیں گے؟ اس نے اتنا ہی کہا، یعنی خاتون بے جھجک تھی ذرا سرکار کی بارگاہ میں، وہاں تو خاموشی ہے۔ صاحب آپ دیکھ کر دیکھیں، سب کا مزاج یہ ہے کہ اگر حضور چھوڑیں گے، یعنی حضور سیر ہو جائیں، حضور اپنی منشا سے چھوڑ دیں، بطور تبرک اگر عطا فرمائیں تو یہ سرکار کی مرضی ہے، مانگتا کوئی نہیں۔ لیکن یہ ذرا بے جھجک تھی خاتون، تو اس نے کہہ دیا یا رسول اللہ مجھے نہیں دیں گے آپ؟ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے سالن جو ہے وہ آگے کر دیا، کہا یہ لو، لیکن حضور وہ جو آپ کے ہاتھ میں ہے، جو آدھا آپ نے تناول فرما لیا ہے، آدھا رہ گیا، یہ والا عنایت فرمائیں، حضور یہ دیں۔ جیسے ہی اب بارگاہ میں چونکہ نہ ہے کوئی نہیں، تو اب آپ اندازہ فرمائیے، تھوڑا سا یہ تصور فرمائیے کہ آدھا جس وقت سرکار نے تناول فرمایا، لعاب مبارک کا کچھ حصہ، چونکہ لبھائے مبارکہ لگے ہیں، دندان مبارک لگے ہیں، گرامی قدر حاضرین، اس میں لعاب مبارک کا کچھ حصہ تو شامل ہوا ہوگا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرکار نے اپنا تناول فرمایا ہوا جو سرکار کا پسخوردہ تھا وہ عنایت فرمایا، جیسے ہی اس خاتون نے اپنی زبان پر رکھا، آپ فرماتے ہیں وہ دن گیا، آج کے دن بھی اگر اس خاتون کو دیکھ لیا جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بس خوردہ سرکار کے لعاب کا یہ حال ہے کہ وہ جس خاتون کی ساری زندگی اس سے پچھلی جو ہے وہ فحش کلامی میں گزری ہے، سخت کلامی میں گزری ہے، اللہ کی قسم اس کے بعد اس زبان سے کبھی بری بات نکلی ہی نہیں۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نے ایسا اس کی زبان پر فضل فرما دیا۔ لعاب مبارک، یہ لعاب کا اثر ہے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا لکھتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے لعاب کا اثر مبارک اگر دیکھنا چاہتے ہو تو فرمایا وآب دہن، یعنی کیسی عجیب بات ہے، دیکھو تھوک نہیں کیا بھابیو بھائی مانو اے ہوندہ ادب تو سادہ ادب دیکھو نا کیسا ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب، شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بس سند تمہاری ملتی ہے، بے ایمان آدمی ملاحظہ تو کرو، ادب اس کو کہتے ہیں۔ یہ نہیں کہا جیسے آپ کے اور میرے لیے کیا جاتا ہے تھوک کا ہے نا، آب دہن، منہ مبارک سے جاری ہونے والا پانی، نہیں سمجھ آئی؟ لعاب مبارک
آب دہن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرماتے ہیں با آب دہن ایشاں آب ہائے شور را شیرینی کردد. فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب مبارک کا حال یہ ہے کہ اگر ڈال دیا جائے کھاری کنووں میں اور کھارے پانی میں ڈال دیا جائے تو کنویں شیریں ہو جائیں، اور اگر کسی بچے کو ایک قطرہ نصیب ہو جائے، ارشاد العزیز صاحب لکھتے ہیں اگر کسی بچے کو ایک قطرہ سرکار کے لعاب کا نصیب ہوا ہے تو پھر اس دن اس نے اپنی ماں سے غذا کا مطالبہ نہیں کیا، شام تک رب العالمین جل وعلا نے بھوک ہی نہیں آنے دی، سرکار کا لعاب مبارک ہی اس کے پیٹ میں اترا ہے تو غذا بنا دیا ہے اللہ رب العالمین. فرمایا تجربہ کرنا چاہتے ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کا حال کربلا میں تمہارے سامنے ملاحظہ کرو نا. وہاں کون ایسا ہے جس نے پیاس کی وجہ سے پانی کا مطالبہ کیا ہو؟ وہ اس لیے کہ وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب مبارک کا اثر تھا. گرامی قدر آدمی کے دو وصف ابھی آپ کے سامنے عرض کیے ہیں. تمام جسد مبارک کا حال یہی ہے. سرکار کی سماعت شریفہ کے بارے میں آپ اگر دیکھنا چاہیں روایات اٹھائیں، قیاس کرنے کی ضرورت نہیں ہے یا کسی قسم کا کوئی ہلکا جملہ کہنے کی ضرورت نہیں. جو اصحاب نے حضور کی جیسی سماعت، آواز دیکھیں آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی اللہ رب العالمین جل وعلا نے بنائی ہے. آواز اعلیٰ ہے، سرکار کے لبھائے مبارکہ اعلیٰ ہیں، اور پیغام کے طور پہ وقت کم ہے، میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. گرامی قدر آدمی، سرکار کے تبرکات کے ساتھ اس وقت جو حال کیا جا رہا ہے، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. ہم اہل سنت و جماعت مسلک کے لحاظ سے، عقیدے کے لحاظ سے ہم سے بڑا کون داعی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کے تبرکات سے وسیلہ لینے کا؟ بال ہائے مبارکہ کو وسیلہ بنانا، چادر کو وسیلہ بنانا، منہ مبارک کو وسیلہ بنانا، دہن مبارک سے نسبت لینا، سرکار کے لباس سے نسبت لینا، اس کے داعی ہم ہیں. لیکن عجیب بات ہے کہ ہمارے ہاں کچھ ایسے تاجر بغیرت پیدا ہو گئے ہیں کہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشیاء بنا بنا کر پیش کیے جا رہے ہیں، منسوب کیے جا رہے ہیں. یہ یہاں جناب والا یہ آپ کے شاد باغ میں ایک ایسا بھی بغیرت ہے جس کا دعویٰ ہے کہ میرے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا دندان مبارک جڑ سمیت موجود ہے. اے حرامی و صفت آدمی، یہ کیسے ممکن ہے؟ روایات سامنے ہیں، سرکار کا علیہ شریف سامنے ہے، پورا دندان مبارک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شہید ہوا ہی نہیں، تیرے پاس کہاں سے آ گیا؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ایسے جال ساز محض جناب والا عوام بنانے کے لیے، گیدرنگ بنانے کے لیے، یا وہ بندے کہ جناب والا جن کے پاس مال ہے، صاحبان حیثیت ہیں، ان کو کوئی کہہ دیتا ہے ان سے مال بٹورنے کے لیے کہ سرکار کا نعلین شریف ہے، تو وہ نعلین سمجھ کے لے آتے ہیں. اللہ اکبر. میں بس یہ چھوٹا سا ایک پیغام ہے آپ کے سامنے. ہماری جماعت کو خراب کرنے والے لوگ آ گئے ہیں، اس لیے حق بیان کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. گرامی قدر آدین، یہ حق بنتا ہے کہ ایسے جو جال ساز ہیں، گوال منڈی میں بھی یہ کرامی ایسا رہتا ہے. اے عالیہ میرے پہ انکشاف ہوا ہے تو مجھے کہنے والوں نے کہا شاہ جی ہم نے آپ کی تقریروں میں سنا ہے آپ کہتے ہیں حق بیان کریں گے، علماء ڈردین وہ نہیں کرتے. میں نے ان سے کہا، میں نے کہا یہ زبانی کلامی جملہ نہیں ہے کہ حق بیان کریں گے. فخر عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کی ہر شے کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے. پڑھا کس لیے ہم نے پھر؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اچھا وہ مجھے لے گئے تو انہوں نے ایک جوڑا میرے ہاتھ میں دیا. میں نے جب وہ لیا چونکہ وہ پرانا تھا میں یہ سمجھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین شریف ہیں، یہ ابھی کی بات ہے. انہوں نے مجھ سے پوچھا، سائل نے مجھے کہتے ہیں، انہوں نے مجھے کہا شاہ صاحب یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ حضور کے نعلین ہے. کہنے لگے شاہ جی پارٹی گیٹ تو 10,000 کے لے. وہ مجھے بتانے کے لیے کہ یہ حال ہو رہا ہے اس وقت، پارٹی گیٹ سے 10,000 کے لیے آپ نسبت کی وجہ سے سرکار کی نسبت آ گئی ہمارے لیے تو سر آنکھوں پر. لیکن اسی کو کہنے لگے کہ ہم نے ایک مقام پر لے گئے ہیں یہ بتانے کے لیے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے حال یہ ہے کہ یہ جو ہم نے 10,000 کے خود اپنے منہ سے کیا کر مارکیٹ سے خریدے ہیں، وہ ظاہر دکھنے میں حضور کے نعلین لگتے ہیں. گرامی قدر آدمی کہنے لگے ہم ایک تاجر برادری کے یہاں بیٹھے تھے، وہاں جس وقت ہم نے کہا کہ سمجھنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے کہ حضور کے نعلین ہے، تو وہیں بیٹھے بیٹھے ایک تگڑے آدمی نے کہا میں 10 لاکھ روپے آپ ان کا دیتا ہوں، مجھے میرے والے کر دو، حضور کے نعلین ہے، میرے لیے نسبت کا باعث ہو جائے. کہ ہم نے اس کو سمجھایا کیا کہ 10 لاکھ روپے تم تو دے رہے ہو، تمہاری عقیدت محبت اپنی جگہ رہی، لیکن یہ تو نبی علیہ السلام کے نعلین شریف ہے ہی نہیں. گرامی قدر ان کی باقاعدہ سند ہے، یاد رکھیے گا جس کے پاس تبرک ہوگا اس کے پاس باقاعدہ سند ہونی چاہیے کہ اس کے پاس کہاں سے آیا، پھر اس کو کس نے دیا، پھر اس کو کس نے دیا. جس کے بعد اپنے سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک سند موجود ہے، اس بندے کے لیے تبرکات ہمارے سلام پر ہم اس سند کی جانچ پڑتال کریں گے. ڈاکٹر سرفراز صاحب نبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب شہادت ہوئی تو ایک صاحب آئے، جملہ آپ کے بس آپ مہربانی فرمائیے گا تاخیر ہو جائے تو یہ شاید ہو سکتا ہے ایسی باتیں کو دوبارہ آپ کو میسر نہ آئیں، 2-4 منٹ سے مجھے دے دیا کریں. اتنے ڈاکٹر صاحب کی شہادت ہوئی تو جامعہ میں ایک شخص نے آ کر کہا کہ ہمارے پاس سرکار کے منہ مبارک ہے تو ہم زیارت کے لیے یہاں پر رکھنا چاہتے ہیں. اساتذہ کی میٹنگ ہوئی، اساتذہ بیٹھے، ہمارے شیخ الحدیث صاحب استاد گرامی فقیہ اعظم مولانا نور اللہ صاحب نبی رحمۃ اللہ علیہ کی خانوادہ سے بشیرپوری فقیہ اعظم بشیرپوری رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد سے ان کا تعلق ہے. تو جب انہوں نے یہ جملہ کہا، انہوں نے کہا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ واقعات نبی علیہ السلام کے منہ مبارک ہیں سر آنکھوں پر؟ میں کہہ رہا ہوں تبرکات کے داعی ہم ہیں، ہم تبرکات کے داعی ہیں، لیکن تبرک کا جو مقام ہے وہ ایسے پلاسٹک کے بال کو تھوڑی دے دیا جائے گا، وک کے بال کو تھوڑی دے دیا جائے گا. نہیں بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جو ترکی کے میوزیم میں پڑے ہیں، یہاں کی بادشاہی مسجد میں پڑے ہیں، یہ تو باقاعدہ ان کی تاریخ بھی ہے اور ان کے آثار بھی ہیں، ان کی سند بھی ہے. لیکن جو لاہور کے اندر 46,000 بندے کے پاس 7,000 تبرکات موجود ہیں، وہ کہتا ہے 700 میرے کول پہ، ایک اندر 10,000 میرے کول پہ تبرکات. حضرت امام محمد باقر کے منہ مبارک میرے پاس ہیں، حضور غوث کے منہ مبارک میرے پاس ہیں، اور میں نے حضور غوث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری سیرت مبارکہ چھان ماری. مجھے یہ مل گئی کہیں کہ آپ نے اپنے منہ مبارک تقسیم فرمائے.
تو 1000 سال کے اندر پہلا بندہ جو کہہ رہا ہے کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا باغ یہاں شریف کا باغ میرے پاس ہے، ہمیں بندہ ہی نہیں پتا داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جڑا کو تبرک تقسیم بھی فرمایا، نہیں سمجھ آ رہی؟ اچھا استاد گرامی پڑھا ایک زبان جملہ کہا، آپ نے کہا کہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر یہ منہ مبارک ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ سوال ہے، آپ سے کہا آپ بزرگ ہیں، آپ ارشاد فرمائیے اس کا حال کیا ہے؟ فرمانے کے اس سے کہو کہ لے آئے، ہم یہاں دھوپ میں رکھے تو اس کو دیکھیں گے اس کا سایہ بنتا ہے کہ نہیں بنتا، اس کا سایہ بنتا ہے کہ نہیں بنتا، اس لیے کہ جو شے سرکار کے جسد مبارک سے الگ ہوئی ہے اس کا قیامت تک وہی حکم رہے گا جو جسد مبارک کا ہے، وہ اگر الگ بھی ہو جائے جیسے ناخن آئے مبارکہ سرکار کے حضور ناخن تراشے تو قیامت تک ان کا حکم وہی رہے گا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک کا ہے، وہی حکم رہے گا اس کا۔ سرکار کے بارے میں تو ہم نے پڑھا ہے حدیث مبارکہ ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک کا سایہ تھا ہی نہیں، سایہ نہیں تھا۔ اچھا تو یہ کیسے ہوا؟ تو اگر اس کا سایہ بن گیا تو اس کا مطلب یہ کہ یہ سرکار کا منہ مبارک نہیں، اور اگر اس کا سایہ نہ بنا تو ہمارے سر آنکھوں پر ہم تسلیم کریں گے یہ سرکار کا تبرک ہے، زیارت کے لیے ہم اپنی آنکھوں کو لگائیں گے، تبرک کے لیے ہم اپنے سر کا تاج بنائیں گے ہمارے سر آنکھوں پر۔ جب یہ جملہ ہم صاحب کو کہا گیا 10 سال گزر گئے آج تک جناب دوبارہ واپس ہی نہیں آئے، سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ تصویر یاد کرو، تھوڑا جا خیال فرماؤ، بڑی مہربانی۔ نماز فجر کے بعد تبرکات کی زیارت، ظہر کے بعد تبرکات کی زیارت، اس سے پوچھو تو اچھا عجیب بات یہ ہے ان کو اگر بات ہو گئی تمہاری گردن مار دیں گے، گولی مار دیں گے شاید آپ کو دوبارہ ایسی بات کی نہیں سمجھ یہ حوالہ آگے اللہ رب العالمین جل وعلا کے سارے میں نے آزاد شریف کا تذکرہ خاص شیخ اس لیے ہے تاکہ یہ احکام آپ کے سامنے عرض کروں۔ اللہ رب العالمین جل وعلا سرکار کی ناموس کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔